بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جے اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ عطا فرمایا ہے۔ دو اجنبی لوگ اپنی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں خاوند کو عورت کے سر کا تاج بنایا ہے، وہیں خاوند کے سر پر بھی عورت کے لیے بہت سارے حقوق فرض فرمائے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں خاوند کے ذمے لگائی ہیں۔ تو آئیے اب کتاب و سنت کی روشنی میں خاوند کی صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے دو مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رشتے میں قریبی تھے، جرات اور شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت علم عطا فرمایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے۔ طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر باحیا تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دیں۔ اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور مل نہیں سکتی۔ خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر بگڑ جائے، وہ ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کی مانند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی مانند، لہٰذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہوتی ہے۔ معمولی سی باتیں جیسے کھانے میں نمک کم کیوں ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم آنی چاہیے تھی، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چھوٹی سی بات پر بھی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو مرد طلاق طلاق کہہ کر اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی ماں بچوں پر غصہ ہو سکتی ہے، اور ان سب سے جو مسائل پیدا ہوں گے، ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر تحمل مزاجی رکھنے والا ہو۔ مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں نکما اور کامچور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ سفر میں بیوی درد ذہ کا شکار ہوئیں تو فرمایا، بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈنے کے لیے، میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ کر لاؤں گا تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی مصروف ہیں۔ اس لیے گھر کا کوئی کام اگر مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں،
उसी तरह छोटे छोटे मसाइल इकट्ठे होकर इख्तलाफात के पहाड़ बन जाते हैं। दो दिलों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाती है। नतीजा घर की तबाही की सूरत में सामने आता है। बाज़ मरतबा 35-40 साल की अज़दवाजी ज़िंदगी तलाक की भेंट चढ़ जाती है। अगर मर्द चाहे कि बीवी हमारी खिदमत गुजार बनकर रहे तो मर्द को भी बीवी की ज़रूरियात पूरी करना होंगी। ये इक्वेशन तभी बैलेंस रह सकती है कि मर्द अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाए और औरत अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाए। शरीयत ने दोनों के दरमियान एक मीज़ान करार दे दिया। मियाँ के ज़िम्मे है कि वो औरत के हुकूक अदा करे और औरत के ज़िम्मे है कि वो मर्द के हुकूक अदा करे। इस तरह दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यही अज़दवाजी ज़िंदगी का मकसूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियां बना दी ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मौद्दत और रहमत पैदा फरमा दी। सोचने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। अब कुरान मजीद से ये साबित हुआ कि अज़दवाजी ज़िंदगी का असल मकसूद प्यार और मोहब्बत से रहना है और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना है। सोचिए, जब हम खुद ही सुकून के परखच्चे उड़ाने वाले बन जाएंगे तो फिर अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे कामयाब होगी। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें खाविंद को भी सुकून हो और बीवी को भी सुकून हो। अगर दोनों में से किसी एक को भी सुकून नसीब ना हो तो इसका मतलब ये है कि कामयाब ज़िंदगी नहीं। और आज तो मामला ऐसा बन गया है कि शायद ही कोई खाविंद ऐसा हो जो दिन में एक बार बीवी की किस्मत को ना रोए, और शायद ही कोई बीवी ऐसी हो जो दिन में एक बार अपने खाविंद को ना कोसे। ये सब हमारे बेइल्मी और बेअमली का नतीजा है। हम मकसद असल को भूल गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़े करने बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अना और नाक का मसला बना लिया करते हैं। ये गलत है। हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वो आज तक कोई दूसरा मुआशरा पेश नहीं कर सका। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में कहा, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लिबास से तशबीह देने में हिकमतें हैं। एक ये कि लिबास से इंसानियत को जीनत मिलती है, लिबास से उसके ऐब छुपते हैं, और दूसरी बात यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब उसका लिबास होता है। तो बीवी को खाविंद के लिए लिबास कहा और खाविंद को बीवी के लिए लिबास कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जितना करीब लिबास हुआ करता है। अब बताइए कि कुर्ब का इससे बेहतर तसव्वुर कोई दूसरा पेश कर सकता है। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। क्यों? सर से इसलिए पैदा ना किया कि सर पर ना बिठा लें, और पाँव से इसलिए पैदा ना किया कि पाँव की जूती ना बना लें। पसली से इसलिए पैदा किया कि ज़िंदगी का साथी समझते हुए अपने दिल के करीब रखें। कुरान पाक ने यही नहीं कहा कि तुम ज़िंदगी गुजारो, कि तुमने इन बीवियों के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बीवियों पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से मर्दों को सिफारिश कर दी। ए खाविन, तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारी बीवियों के लिए तुम्हारा परवरदिगार सिफारिश कर रहा है। आज तुम उसकी सिफारिश का ख्याल रखोगे तो कल वो क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश कर देगा। हदीस पाक में आता है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं अपने अहले खाना के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया। ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और कहा, मेरा खाविंद बात बात पर गुस्सा करता है, हत्ता के मारता भी है। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है कि बीवी ने आकर नबी पाक की महफिल में कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरा खाविंद मुझे छोटी छोटी बात पर झिड़कता है, हत्ता के मुझे मारता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा चेहरा सियाह हो,
تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت جسے سورۃ النساء کہتے ہیں، اس میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے احکام بتلائے۔ سلف الصالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور کا ترجمہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے یہاں بیٹی ہو وہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساء اور سورۃ النور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کریں تاکہ لڑکی اچھی ازدواجی زندگی گزار سکے۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ لکھ جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، تو یہ بیٹی کے ذمے لگا دیتے تھے کہ اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھ لو، تو یہ بچی روزانہ باوضو ہو کر خوش نویسی سے قرآن پاک لکھتی تھی، اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہیز ہوا کرتا تھا، گویا اس کے خاوند کو پیغام مل رہا ہوتا تھا کہ میری بیٹی نے میرے گھر میں جو زندگی گزاری ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے میں گزرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں، گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ عورت کے خاوند پر کیا حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق عورت کا نان نقطہ یعنی عورت کے اخراجات کو پورا کرنا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ نے عورت کے ذمے اپنا نان نقطہ کمانے کا بوجھ نہیں رکھا۔ عورت اپنے اخراجات کے لیے کمانے کی کوئی ذمہ دار نہیں۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ پورا کرے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بہن کا خرچ پورا کرے۔ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خرچ پورا کرے، اور اگر ماں ہے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کا خرچہ پورا کرے۔ بیٹی سے لے کر ماں بننے تک اللہ نے عورت پر اپنی روزی کمانا کبھی بھی فرض نہیں کیا، تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے۔ اس نان نقطے کے متعلق علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا ذاتی خرچہ مقرر کرے۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ دو، اس کو پیسے دو۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارا گھر بسانے یہاں آئی ہے، اب تم اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ پیسہ دے دو، اور دینے کے بعد تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں خرچ کیا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت محسوس کرے کہ میری بہن غریب ہے، میں اس کو دے دوں، میں اپنے بھائیوں کی کچھ مدد کروں، اسے تب خوشی ہو جب وہ کسی غریب عورت کا دکھ بانٹے، لہٰذا جب ذاتی خرچہ دے دیا تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ بیوی کے حقوق سے متعلق دوسری بات سنیں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب مرد کسی عورت سے نکاح کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو سر چھپانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جگہ بنا دے۔
عورت کو کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کر دینا جہاں وہ سر چھپائے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجبور ہو گھر کے سب افراد اکٹھے رہتے ہوں تو اسے کوئی ایک کمرہ ہی دے دیا جائے جہاں وہ اپنی ضروریات کا سامان رکھ سکے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بندہ مکان نہیں بنا سکتا، لیکن جو بنا سکتے ہیں وہ بنا کر دیں۔ یہ خاوند کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تیسری بات، چونکہ خاوند اپنے گھر کے لیے امیر اور سردار ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی رعایا یعنی اہل خانہ کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نرمی فرمائیں گے۔ جو دوسروں کو جلد معاف کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسلام میں بیوی کا تصور جیون ساتھی کا تصور ہے، ہمدم و ہمراز کا تصور ہے۔ وہ کوئی باندی کا تصور نہیں ہے، وہ اچھے دوست کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے، وہاں فرمایا کہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اس لیے کہ اور تم جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا دل جلائیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہرگز بھولنے والی بات نہیں کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ صحن میں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ دور سے دیکھا تو وہیں سے فرمایا حمیرہ۔ نام عائشہ تھا مگر پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ نبی پاک نے ہمیں اس میں بھی سبق دے دیا اور دور سے فرمایا حمیرہ۔ حضرت عائشہ بولی، اے اللہ کے نبی فرمائیے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کچھ پانی بچا دیا۔ جب نبی کریم قریب تشریف لائے تو اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا۔ اچانک آپ رک گئے اور پوچھا کہ اے حمیرہ، تو نے اس پیالے پر کس جگہ لب لگا کر پانی پیا تھا؟ حضرت عائشہ قریب آئیں اور اس جگہ کی نشاندہی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اس جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت تمام ہی بیوی اور خاوند کے بیچ سچی اور پاک محبت نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی فکر نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی عزت نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔